رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت کا شکر ہے کہ جس رب نے ہمیں 10 روزہ صحیح اسلامی عقیدہ شارٹ کورس کے چھٹے دن درس میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کی. آج کے درس کا ہمارا عنوان ہے نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھنا. ذکر کر جو فرض نماز پڑھی جاتی ہے، فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا، آیا کہ شریعت مطالعہ میں اس کا جواز ہے یا نہیں. اور جو لوگ ذکر اللہ کرنے کو بدعت کہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. جھوٹ سے، بہتان سے یا وہ افتراء بازی سے باز آنا چاہیے. بعض احادیث مبارکہ کے اندر اس کے بارے میں وضاحت ملتی ہے. مسلم شریف کی جلد نمبر 1 کتاب المساجد و مواقع الصلاۃ اور حدیث کا نمبر ہے 1217. حدیث کا نمبر ہے 1217 مسلم شریف کے کتاب المساجد مواقع الصلاۃ، یہ کتاب کا نمبر ہے. حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں. آپ حدیث پاک شروع ہو گئی، پوری توجہ رکھیے. فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا. حضرت ابو معبد نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات سنی. کیا سنی؟ فرماتے ہیں قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر. فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ختم فرماتے یعنی سلام پھیرتے تو سلام پھیرتے تو ہمیں بلند آواز سے ذکر کی آواز گھروں کے اندر جاتی تو ہم سب جاتے جماعت ہو گئی. ہمیں پتہ چل جاتا کہ اب جماعت ہو گئی. اب ذہن میں یہ بات آئے گی کہ حضرت عبداللہ بن عباس یہ صحابی رسول ہے، یہ جماعت سے کیوں پیچھے رہ جاتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میری عمر اس وقت تھوڑی تھی، چھوٹا تھا. یہ اس وقت کی بات جب عمر ان کی تھوڑی تھی، چھوٹی عمر کے تھے، اس وقت انہوں نے یہ آواز چھوٹی عمر میں اپنے گھر میں سوال کی. وغیرہ صحابہ کرام قضا نماز پڑھنے کی عادی نہیں تھے، وہ تو ادا پڑھنے کی عادی تھے، وقت پہ تشریف لے آتے. اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اور ایسی ہی ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو ماں کے غلام ہیں ابو معبد وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو ماں نے انہیں بتایا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں فرض نماز پڑھ دینے کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا یہ سرکار کا اور سارے صحابہ کا معمول تھا. یہ سارے صحابہ کا معمول تھا. کتاب کون سی ہے؟ مسلم شریف. جلد کون سی ہے؟ جلد نمبر 1 ہے. کتاب المساجد مواقع الصلاۃ اور حدیث کا نمبر کتنا ہے؟ 1218. پہلے آپ نے حدیث پڑھی ہے 1217
مسلم شریف کی۔ اب یہ 1218 نمبر حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا، کتاب المساجد مواضع الصلاۃ ہے، یہ حدیث پاک کو نقل کیا کہ کہتے ہیں کہ آپ حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں فرض نماز کے بعد ہم بھی اور سرکار بھی، ان کا معمول مبارک تھا، معمول تھا کہ نماز ختم ہونے کے بعد ذکر اللہ بلند آواز سے کیا کرے۔ یہ سارے صحابہ کا اس بارے میں اجماع ہے، اجماع امت۔ ایسے ہی بلند آواز سے ذکر کے بارے میں اب وہ کتاب بدل گئی ہے بخاری شریف۔ اب بخاری شریف کے اندر بخاری شریف کی جلد نمبر 1 ہے، کتاب الصلاۃ ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 798۔ آپ نے مسلم شریف میں پڑھا ہے، حدیث کا نمبر 1217، 1218، 1219، 1220۔ یہ چاروں حدیثیں ایک ہی چیپٹر کے اندر جب کے بعد دوسرے ایک ہی روایت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس سے انیس نے چھوڑ دی کہ وہ لفظ سیم ہے بالکل، اور روایت کرنے والے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی، تو اس لیے وہ 2 حدیثیں چھوڑ دی گئی ہیں۔ تو 1217، 1218 اور 1219، 1220 مسلم شریف کے اندر، اور بخاری شریف کے اندر ہے 798 نمبر حدیث مبارکہ ہے، اور 798، 799 یہ 2 حدیثیں بخاری شریف کے اندر بھی روایت کی گئی ہیں۔ یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلند آواز سے ذکر کرنا جس وقت لوگ فرض نماز سے فارغ ہو جاتے، سرکار کے زمانہ اقدس میں یہ معروف تھا، یعنی یہ مشہور زمانہ بات تھی کہ نماز جب ختم ہوتی تو صحابہ کرام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے ذکر اللہ کیا کرتے تھے، جو ہم کرتے ہیں نماز کے بعد۔ تو جو لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، انہوں نے مطالعہ ہی نہیں کیا، انہوں نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ معتبر کتابیں ہیں، بخاری کی جو ہے وہ اتھارٹی قرآن شریف کے بعد بخاری شریف کا حدیث میں نمبر ہے۔ قرآن شریف کے بعد اگر کسی حدیث کو محدثین زیادہ ترجیح دیتے ہیں تو وہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو بخاری شریف کی حدیث نمبر 798، 799 یہ 2 حدیثوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مکمل ہونے کو تکبیر کی آواز سن کر ہم پہچان لیتے تھے کہ نماز مکمل ہو گئی، اونچی آواز میں ذکر اللہ ہوتا تھا۔ اب آئیے مزید سنن نسائی شریف کے اندر جلد نمبر 1 باب ہے عدد التحلیلی و ذکری بعد التسلیم، یہ وہ باب کا نمبر ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1343، حدیث کا نمبر ہے 43، 1343 حدیث کا نمبر ہے، اور جو فرید بک لاہور والوں نے یہ چھاپی ہے، حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہتے ہیں کہ نماز کے بعد تحلیل کا کرنا، نماز کے بعد ہم تحلیل اس طرح فرماتے تھے، ہم سے مراد سرکار اور صحابہ کرام، تحلیل سے مراد ہے، تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، اس کو تحلیل کہا جاتا ہے، تمہید کہتے ہیں الحمدللہ کو، تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کو، عربی کے اندر تسبیح کہتے ہیں، تسبیح پڑھی ہے اس کا مطلب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہید پڑھی ہے اس کا مطلب ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں نماز کے بعد ہم اور سرکار تحلیل اس طرح فرماتے تھے کہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آخر تک فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کلمات کو نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور ہمیں حکم دیتے کہ ایسے نماز کے بعد پڑھا کرو، یعنی نماز کے بعد تحلیل کا پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کون پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اور ایک حدیث پاک کے اندر ایسے ہی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ صحابہ کرام اونچی آواز میں پڑھتے تھے، سرکار بھی بلند آواز میں پڑھتے نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار رہا۔ احادیث سے فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا یہ ہمیں ثابت ہو گیا ہے، یہ اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو آپ کو بات کی سمجھ آئے گی، مکمل توجہ رکھیں آپ میری طرف۔ ایسے ہی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں
دیکھیے اب یہ حدیث پاک بڑی قابل توجہ ہے، بڑی، اور مزہ بھی آئے گا آپ کو سن کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، انہوں نے سنا، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ قبرستان گئے، کچھ لوگ قبرستان میں گئے، وہاں دیکھا کہ ایک دور قبرستان کے طرح دور میں، یعنی کہ ادھر اس کونے سے لے کر دوسرے کونے میں یا قبرستان کے سینٹر میں روشنی دیکھی صحابہ کرام نے، روشنی ان کو نظر آئی، وہاں روشنی دیکھی تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کہا چلو دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف کی جلد نمبر 2 کتاب الجنائز اور حدیث کا نمبر ہے 1387، ابو داؤد شریف کے اندر 1387 نمبر حدیث ہے، نسائی شریف میں تھی 1343 نمبر حدیث پاک، ابو داؤد شریف میں ہے 1387 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ہم گئے اس روشنی کی طرف لپکے، ادھر ہم گئے، ہم نے کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ فَأْتُوهَا فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبری وَإِذَا هُوَ يَقُولُ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار ایک قبر میں اترے ہوئے ہیں، یعنی کچھ لوگ قبر کے اوپر کھڑے ہیں اور سرکار قبر شریف کے اندر قبر مبارک میں نیچے اتر گئے، یعنی کوئی میت تھی اس کو دفنا رہے تھے، اس کی تجہیز و تکفین ہو رہی تھی، اس کو دفنایا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کچھ لوگ اوپر کھڑے تھے تو سرکار قبر مبارک کے اندر تھے، سرکار کیا فرما رہے تھے؟ یقولو ناولونی صاحبکم، ان الفاظ کی آپ مزہ لیں، ان کا ذائقہ چکھیں آپ، اور ان کی چاشنی کا آپ اندازہ لگائیں۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ یقولو ناولونی صاحبکم، سرکار نے فرمایا لاؤ میرے ساتھی کو مجھے دو، میت نیچے قبر میں اتارنی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جیسے کہ ہم اترتے ہیں، بیٹا اترتا ہے، چاچا تایا اترتا ہے قبر کے اندر، جو ہے وہ کہتے ہیں لائیں جی ہمیں پکڑائیں، ہم قبر میں اتارتے ہیں اپنے عزیز کو، اوپر والے نیچے پکڑاتے ہیں تو قبر والا اٹھا کے قبر میں اتار دیتا ہے۔ اب سرکار نے فرمایا، لفظ کتنے خوبصورت ہیں، ناولونی صاحبکم، لاؤ میرے ساتھی کو مجھے دو۔ سرکار نے ایسے ہاتھ مبارک پھیلا کر سرکار نے فرمایا لاؤ میرے ساتھی کو مجھے دو۔ کتنے نصیب والے تھے وہ جن کو سرکار فرماتے ہیں یہ میرا ساتھی ہے، اور پھر سرکار نے اپنے ہاتھوں میں اس کو لیا، سرکار نے ان کو اپنے ہاتھوں میں لے کر قبر میں اتارا۔ سرکار کے ہاتھوں کی برکت اتنی ہے، سرکار کا تو ہاتھ کسی چیز کو مس کر جائے تو آگ چھوتی نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں سرکار کی میں نے دعوت فرمائی، دعوت کی تو سرکار نے میرے دسترخوان کے ساتھ ہاتھ صاف کر دیے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم دسترخوان کو کبھی پانی سے نہیں دھوتے تھے، بلکہ جب وہ میلا کچیلا ہو جاتا ہم اس دسترخوان کو تنور کے اندر ڈالتے، آگ میں ڈالتے، جو آگ تھی وہ میل کچیل جلا دیتی اور دسترخوان بالکل صحیح سلامت بچ جاتا۔ یہ سرکار کے دست مبارک سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا تنور کے اندر روٹیاں بن رہی تھی، فرماتی ہیں کہ سرکار بھی آ گئے۔ سرکار نے فرمایا اے سیدہ فاطمہ مجھے بھی پیلا بنا کے دو، میں نے پیلا بنا کے دیا، چپاتی سرکار نے خود بنائی، خود بنا کے سرکار نے اس چپاتی کو جب وہ تنور کے اندر لگا دیا، تنور کے اندر جب سرکار نے اس چپاتی کو لگایا، سیدہ فاطمہ تو زہرا فرماتی ہیں میری روٹیاں پک گئیں، جو سرکار نے لگائی تھی وہ کچی رہی، تو میں نے عرض کی حضور میری تو پک گئی ہیں آپ کی نہیں پکی۔ سرکار نے فرمایا اے فاطمہ جس کو میں چھو لیتا ہوں آگ اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اب وہ کتنے خوش نصیب ہیں صحابی جن کو سرکار فرماتے ہیں ناولونی صاحبکم، لاؤ میرے ساتھی کو میرے ہاتھوں میں دو، میں پکڑتا ہوں۔ سرکار نے پکڑا، فَإِذَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِذِكْرِ، جب سرکار نے اس کو قبر میں اتارا نا تو قبر میں ہم کھڑے تھے اوپر تو دیکھ رہے تھے کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو قبر میں سرکار نے خود اتارا ہے۔ تو سرکار نے اب وجہ بیان فرمائی کہ اس کو میں نے قبر میں کیوں اتارا ہے، اس کا سبب بیان کیا سرکار نے۔ اب مزہ آئے گا آپ کو اس جملے کا، سرکار نے ان کو کیوں قبر میں اتارا اس کی وضاحت فرمائی۔ فرمایا فَإِذَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ، فرمایا میں نے اس غلام کو قبر کے اندر اس لیے اتارا ہے، اس غلام کو اپنا ساتھی اس لیے قرار دیا ہے کہ یہ نماز جب ہوتی تھی،
نماز ختم ہونے کے بعد بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرتا تھا، اس بنا پہ اس کو میں نے اپنا صاحب کہا ہے، اپنا ساتھی کہا ہے، اور اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتارا ہے۔ یعنی اتنا محبوب عمل ہے کہ سرکار ذکر اللہ کرنے والوں کو جو نماز کی فرض نماز کے بعد بلند آواز میں ذکر کرتے ہیں ان کو اپنا ساتھی بھی فرماتے ہیں، ان کو قبر کے اندر خود بھی اتارتے ہیں۔ اتنی فضیلت والا عمل ہے۔ اور اب جو کہ یہ بدعت ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے، تو سمجھ لیں کہ اس نے کبھی اینک لگا کے حدیث پڑھی نہیں، یا وہ ایک آنکھ بند کر کے پڑھتے ہوں گے، یا آنکھوں سے نبینا ہے، جیسے مولوی صاحب نے کہہ دیا ویسے مان لیا کہ مولوی صاحب ہمارے نے ایسا کہا ہے، ہم بھی ایسے کہتے ہیں، کتاب کھول کے دیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا ان احادیث سے پتہ چل گیا کہ نماز فرض نماز ختم ہونے کے بعد جب ہم ذکر اللہ کرتے ہیں، یہ حدیثوں سے ثابت ہے، ایک نہیں کئی درجنوں حدیثوں سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ سرکار ذکر فرماتے تھے۔ اور یہ بھی بات صاف بات ظاہر ہو گئی کہ ذکروں میں سرکار کو زیادہ پسندیدہ ذکر لا الہ الا اللہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ السلام رضی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے کہا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ مجھے ایسا ذکر دے کہ جو کسی کو نہ دیا ہو۔ اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا یا اللہ یہ تو لا الہ الا اللہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے، ساری دنیا پڑھتی ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ ایسا ذکر دے کوئی نہ کرتا ہو۔ اللہ نے پھر فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا اے باری تعالیٰ ایسا ذکر دے کہ جو کوئی نہ کرتا ہو۔ اللہ نے فرمایا پھر فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ یا اللہ اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اس کی فضیلت اتنی ہے، اس کی شان اتنی ہے، لا الہ الا اللہ، لا ترازو کے دو پلڑے ہوں، ترازو کے دو پلڑے ہوں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری کائنات، پوری دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب کچھ لا کر دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ رب فرماتا ہے اے موسیٰ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، لا الہ الا اللہ والا پلڑا پوری دنیا سے بڑھ جائے گا، پوری کائنات سے اس کی فضیلت زیادہ ہو جائے گی۔ یعنی ہم جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں یہ ایسا وظیفہ ہے جو ساری کائنات سے زیادہ وزنی ہے، ساری کائنات سے زیادہ باری ہے۔ تو لہذا نماز کے بعد ذکر اللہ بلند آواز سے کرنا یہ احادیث سے، آثار صحابہ سے، سرکار کی سنت سے یہ ثابت شدہ چیز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے یہ الفاظ اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بیٹا